الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुश्शुआरा, उसकी तफसीर आप सुन रहे हैं जो इंशाअल्लाह आज पूरी हो जाएगी। आपको मालूम है हज़रत वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कराची आकर जब जुम्मा पढ़ाना शुरू किया था तो सूरह फ़ातिहा से मुसलसल तफसीर का बयान उन्होंने 28 बरस में 9 पारे बयान किए थे और मुझे 36 बरस हो चुके हैं, अभी 10 पारे हुए हैं। ये 19वें पारे में सूरतुश्शुआरा, इसकी आखिरी 2 आयतें कुछ मुख्तसर इसके लिए बयान कर चुका हूँ। आज ये बयान पूरा करके फिर आइंदा सूरतुन्नमल, ये सूरह नमल, वो इंशाअल्लाह शुरू होगी। अल्लाह ताला पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। शायरी के हवाले से
آپ کو اتنا بتا چکا، موزوں کلام مسجع مقفع، یہ لفظوں کو، ہم وزن لفظوں کو یا ترتیب سے لفظوں کو ایک خاص وزن میں جوڑ دینا، موزوں کر دینا، اس کو شعر کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا قرآن میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ کافروں کا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں یہ شاعری ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ میرے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ شاعری کریں، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں اس میں خوبیاں تمہیں نظر آتی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ شاعری ہے۔ اگر تم اس کو صرف شاعری سمجھ رہے ہو تو بنا لاؤ، تمہیں بھی تو شاعری آتی ہے، تم بھی اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو تو اس طرح کا کلام بنا لاؤ، لیکن تم ایسا کر سکتے نہیں کیونکہ یہ شاعری نہیں ہے۔ یہاں جو بیان ہوا وہ یہ کہ جھوٹے کلام کو رواج دینے والے ان جیسے آوارہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں نے شاعری کی تقسیم بھی آپ کو بتا دی تھی، پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ چند شرارتی شاعر تھے کافروں کے، کافر ان کو پیسے دیتے تھے، نبی کے خلاف شعر کہو، مسلمانوں کے خلاف شعر کہو، اور پھر آگے وہ جس طرح مشاعرے میں ہوتا ہے الڑ بازی کرتے تھے اور طرح طرح کی ان کی جو حرکتیں اور جو لفظ پھر حجو کرتے تھے، برائی کرتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ آوارہ لوگ، ایسی پیروی کرنے والے آوارہ لوگ ہیں۔ نبی کے پیروکار دیکھو صدیق اکبر جیسے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہیں، فرق نظر آئے گا تمہیں، پاک باز لوگ ہیں۔ ان پاک لوگوں کو دیکھ کر اندازہ کر لو جن کی تربیت میں یہ تیار ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کی پاک بازی، ان کی نیکی، ان کی خوبیاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دے رہی ہے کہ جو نسل در نسل خون کرتے تھے، لڑتے تھے، جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر وہ آنے والی نسلوں کے امام بنے۔ یہ جو شعر کہہ رہے ہیں یہ ہر لغو چیز، لغو کا مطلب بیہودہ، غلط، اس پر شعر گوئی کرتے ہیں۔ کبھی گالی گلوچ اس میں لاتے ہیں، کبھی کسی کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ اگر شاعری سچ پر مبنی ہو تو میں نے آپ کو حدیث شریف سنا دی تھی، حضور نے فرمایا کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح، اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام برا ہے۔ سچ بیان کیا جائے، حقیقت بیان کی جائے، اس سے کوئی پیغام دیا جائے، کوئی نصیحت ہو، وہ اچھا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایسا کلام اچھا نہیں۔ عبد الملک بن مروان کو کسی شاعر نے اپنا فحش کلام سنایا۔ فحش کلام کا مطلب گندا۔ عبد الملک نے کہا کہ تجھے زنا کی سزا ملنی چاہیے
کیونکہ تو نے اس شاعری میں خود اقرار کیا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ قرآن میں ہے کہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ اس نے اپنے آپ کے لیے ہیلا بنا لیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، اچھے کلام کے ساتھ اگر لوگوں کو مخاطب کیا جائے اور لوگوں سے نیکی کی باتیں کی جائیں تو کلام موزوں کر کے شعر کہنا غلط نہیں ہے۔ مگر آپ کے ہاں غزلیہ یا گیت گانے جو ہیں، جو بالعموم لوگ سن کر گنگنانے لگ جاتے ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ ایسی شاعری کی پیروی کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے کعب، کافروں کی حجو کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سچے شعر جو کہو گے میری شان میں، دین کی شان میں، وہ ان کافروں کے لیے تیر سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ان کو وہ بہت زیادہ چبھیں گے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا مرچیں لگیں گی ان کو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کسی غیر مسلم کو جواب دینا یا کوئی نبی کے خلاف بات کرے اسے جواب دینا یہ بہت اچھی بات ہے، اگر شاعری کے ذریعے دی جائے یا ویسے دی جائے پیرائے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ کافروں سے جہاد کرو مال سے، اپنے نفسوں سے اور زبانوں سے۔ تو زبان سے بھی کفر کے خلاف بولنا، برائی کے خلاف بولنا ایک جہاد ہے، یعنی انہیں ایسی باتیں سنائی جائیں جو ان پر بھاری ہوں، ان کو سخت لگیں، جن سے وہ چڑھتے ہوں، تو یہ اس طرح کرنا منع نہیں ہے۔ گالی دینے کا نہیں جو کہا گیا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ جو عام شاعری ہے کہ کسی خیالی محبوب، خاص طور پر وہ عورت ہی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی اونچی اونچی واہی تباہی کرنا کہ آنکھیں ایسی ہیں اور پلکیں ایسی ہیں، بھویں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، گال ایسے ہیں، خد و خال کو بیان کرنا، تو یہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں سچ بہت کم ہوگا، برائے نام ہوگا۔ تو یاد رہے کہ شعر ایک کلام ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ جس شعر میں اللہ کی توحید کا بیان ہو، اللہ کی صفات کا بیان ہو، اللہ کی تعریف ہو، مکارم اخلاق، اخلاق کی تربیت کے لیے، اخلاق اچھے سنوارنے کے لیے عمدہ باتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور صحیح تعریف ہو، کیونکہ نبی کی نعت کہنا سب سے مشکل کام ہے۔ بڑھیں گے تو خطرہ، گھٹائیں گے تو خطرہ، اور یہ بہت ہی احتیاط والی چیز، دو دھاری تلوار پہ چلنے والی بات ہے۔
جہاد کے لیے لوگوں کے اندر جذبہ، عبادت کا ذوق شوق پیدا کرنے، برائیوں سے بچنے کی، یہ اگر اس طرح کا کلام ہو تو اس کو منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پسند کیا گیا۔